فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے دہلی شراب اسکیم سے مربوط منی لانڈرنگ کیس میں BRS MLC کی کویتا کے خلاف ضمنی چارج شیٹ داخل کی ہے۔ عدالت نے 29 مئی کو ED کے منی لانڈرنگ تحقیقاتی کیس میں کویتا اور شریک معاون ملزم چنپریت سنگھ کے خلاف پروڈکشن وارنٹ جاری کیا تھا۔ کویتا کو پیر کے روز اس ایونیو کی عدالت میں خصوصی جج کاویری باویجا کے سامنے پیش کیا گیا، جہاں جج کاویری نے BRS MLC کویتا کی عدالتی تحویل میں 3 جولائی تک توسیع کر دی ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن TGPSC کے چیئرمین مہندر ریڈی نے کہا ہے کہ 9 جون کو منعقد ہونے والے پہلے مرحلے کے ابتدائی امتحانات میں 4,03,000 طلبہ کے شرکت کرنے کی امید ہے۔ ایک سرکاری بیان کے مطابق چیف سیکرٹری CS شانتی کماری نے بیج اور کھادوں کی فراہمی مشن بھگیرتا کے تحت دیہی گھریلو سروے اور اضلاع میں اسکول یونیفارم کی سلائی کا بھی جائزہ لیا۔ جائزہ میٹنگ کے دوران ریڈی نے اس بات کی تصدیق کی کہ پہلے مرحلے کے ابتدائی امتحانات کے ہموار انعقاد کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں، جو 31 اضلاع کے 897 امتحانی مراکز میں منعقد کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر مانیٹرنگ اور بلا تعطیل امتحانی انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے 20 مراکز کے گروپس کے لیے علاقائی رابطہ کار مقرر کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ضلع انتظامیہ اور محکمہ پولیس دونوں کے نوڈل افسران کوارڈینیشن کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ بائیو میٹرک مبصرین کو تربیت دینے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں اور کسی بھی ممکنہ مسائل سے نمٹنے کے لیے مناسب بائیو میٹرک آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ ضلع کلکٹروں کو واضح ہدایت جاری کر دی گئی ہے اور چیف سپرنٹینڈنٹ، سپروائزرز اور دیگر عملے کی تربیت مکمل کر لی گئی۔ انہوں نے کلکٹروں سے ضلع میں پولیس اور دیگر عہدیداروں کے ساتھ مشترکہ میٹنگیں بلانے کی اپیل کی تاکہ صورتحال پر کڑی نظر رکھی جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ امتحانات کا انعقاد ہموار، منصفانہ اور پرامن طریقے سے کیا جائے۔ جنوب مغربی مانسون تلنگانہ میں پہنچ گیا ہے، جس نے زبردست بارش کے ساتھ ریاستی دارالحکومت حیدرآباد اور آس پاس کے علاقوں کو جل تھل کر دیا تھا۔ موسلا دھار بارش کے نتیجے میں حیدرآباد بھر میں ٹریفک میں شدید خلل پڑا۔ گاڑیاں سڑکوں پر گھنٹوں تک پھنس کر رہ گئی کیونکہ کئی سڑکیں زیر آب آ گئی تھی۔ ہندوستانی محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں بارش کا امکان ہے، لیکن اس کی شدت موسلا دھار بارش سے کم ہوگی۔ تاہم شہر کے لیے موسلا دھار بارش کا اشارہ دیتے ہوئے یلو الرٹ جاری کیا گیا۔ اگرچہ شہر میں شدید درجہ حرارت کا سامنا ہو سکتا ہے، تاہم بادلوں کے جمع ہونے کی توقع ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس کے قریب پہنچ جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے اضلاع بشمول بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگنڈا، سوریا پیٹ، رنگا ریڈی، وقار آباد، ناگر کرنول، وناپٹی اور نارائن پیٹ میں زبردست گرج و چمک کے ساتھ بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ ان اضلاع میں 9 جون تک یلو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ریاست کے دیگر حصوں میں بھی بارش کی توقع ہے۔ نلگنڈا، سوریا پیٹ اور ناگر کرنول سمیت دیگر اضلاع میں رات بھر بارش ہوئی۔ کچھ مقامات پر 170 تا 180 ملی میٹر کے درمیان شدید بارش ریکارڈ کی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جن علاقوں میں گزشتہ سال خشک حالات کا سامنا تھا، وہ اب قبل از مانسون کافی بارش دیکھ رہے۔ حکام نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ احتیاط برتیں اور شدید بارش کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کریں تاکہ ٹریفک کے مسائل کو کم سے کم کیا جا سکے اور حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ حلقہ لوک سبھا سے BJP کے نومنتخب رکن پارلیمنٹ M رگھونندن راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کو چیلنج کیا کہ وہ تلنگانہ کی مردانگی دکھاتے ہوئے سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو گرفتار کر کے دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ریونت ریڈی میں دم خم ہے تو وہ DCP رادھا کشن راؤ کے بیان کی بنیاد پر 3 تک سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو گرفتار کر کے بہادری کا مظاہرہ کریں۔ انہوں نے چیف منسٹر کو ایک اور چیلنج کیا کہ اگر ان میں ہمت ہے تو
اے سی پی بھوجنگ راؤ کے بیان کی بنیاد پر BRS MLA ٹی ہریش راؤ کو گرفتار کرے۔ یہاں ریاستی BJP کے دفتر میں MLA اے مہیشور ریڈی اور پلوائی ہریش بابو کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے چیف منسٹر کے اس بیان پر تنقید کی کہ BRS ووٹوں کی BJP کو منتقلی کی وجہ سے رگھونندن راؤ کو میدک میں کامیابی حاصل ہوئی۔ رگھونندن راؤ نے چیف منسٹر کو متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی، جب آپ میرے اور میری پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو محتاط رہیں۔ میں نے تلنگانہ تحریک میں پولیس کے ساتھ جے تلنگانہ کا نعرہ لگاتے ہوئے حصہ لیا تھا۔ میں آپ جیسے لوگوں سے نہیں ڈرتا۔ میں BRS چھوڑنے کے بعد وہ 2013 سے مسلسل KCR اور ہریش راؤ کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے چیف منسٹر پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ریونت ریڈی بہت بول رہے ہیں لیکن محبوب نگر MLC کا ضمنی انتخاب اور ملکاجگری پارلیمنٹ انتخابات میں پارٹی امیدوار کی کامیابی کو یقینی بنانے میں وہ ناکام رہے ہیں۔ BRS سے علیحدگی اختیار کرتے ہوئے لوک سبھا انتخابات میں حصہ لینے والی کڈیم کاویہ کو چھوڑ کر تمام امیدواروں کو شکست کا مزہ چکھنا پڑا۔ کڈیم کاویہ سابق ڈپٹی چیف منسٹر کڈیم سری ہری کی دختر ہیں۔ اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد چیوڑلہ کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر رنجیت ریڈی نے BRS چھوڑ کر کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی۔ انہوں نے کانگریس ٹکٹ پر چیوڑلہ سے دوبارہ مقابلہ کیا لیکن انہیں بھی BJP کے امیدوار کونڈا وشویشور ریڈی کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ظہیر آباد کے رکن پارلیمنٹ BB پاٹل نے بھی BRS چھوڑ کر BJP میں شمولیت اختیار کی اور پارلیمنٹ انتخابات میں اپنی قسمت آزمائی لیکن کانگریس کے آر سریش شیٹر نے انہیں شکست دے دی۔ دوسری طرف سنیتا مہندر ریڈی جنہوں نے BRS سے علیحدگی اختیار کی تھی، ان کو حلقہ پارلیمنٹ ملکاجگری سے کانگریس امیدوار کے طور پر مقابلہ کیا، تاہم ان کو BJP لیڈر اٹالہ راجندر نے شکست سے دوچار کر دیا۔ ناگر کرنول کے رکن پارلیمنٹ P راملو نے BRS چھوڑ کر BJP میں شامل ہوئے تھے اور BJP نے ان کے بیٹے بھرت کو BJP ٹکٹ پر الیکشن لڑایا لیکن کانگریس لیڈر ملو روی کے ہاتھوں بھرت کو شکست ہوئی۔ خیرتآباد کے رکن اسمبلی دانم ناگیندر نے کانگریس میں شامل ہونے کے لیے BRS سے استعفیٰ دے دیا اور بعد میں سکندرآباد لوک سبھا سیٹ سے الیکشن لڑا۔ انہوں نے BJP کے امیدوار اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کے ہاتھوں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ایس سائیدی ریڈی جنہوں نے BRS چھوڑ کر نلگنڈا سیٹ سے BJP کے امیدوار کے طور پر مقابلہ کیا، کوکنڈور رگھویر ریڈی نے 5,51,000 سے زیادہ ووٹوں کے بھاری فرق سے شکست دی۔ اس طرح BRS سے کانگریس اور BJP میں شامل ہو کر اپنی قسمت آزمائی کر چکے تقریباً امیدواروں کی قسمت میں شکست آئی۔ تلنگانہ میں 27 مئی کو ہوئے ورنگل کھمم نلگنڈا گریجویٹ قانون ساز کونسل کے ضمنی انتخابات کے لیے ووٹوں کی گنتی شروع ہوئی اور گنتی 8 بجے نلگنڈا شہر کے مضافات میں واقع ایڈوپلا پلی اسٹیٹ گودام کارپوریشن کے گودام کے 4 ہالوں میں شروع ہوئی تھی۔ 4 راؤنڈ میں سے پہلے ووٹوں کی گنتی مکمل ہو گئی تھی۔ کانگریس کے امیدوار تینمار ملنا کو 1,22,813 ووٹ ملے جبکہ قریب ترین بھارت راشٹر سمیتی BRS کے امیدوار اینوگو راکیش ریڈی کو 1,04,248 ووٹ ملے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار گجولا پرمیندر ریڈی کو 43,313 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے۔ ضابطے کے مطابق کسی بھی امیدوار کو 50% سے زیادہ ووٹ نہیں ملے، اس لیے اب ووٹوں کے دوسرے مرحلے کی گنتی کی جا رہی ہے اور نتیجے کا اعلان ہونے کا امکان۔ اس انتخاب میں 52 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں جن میں BRS سے اینوگو راکیش ریڈی، کانگریس سے تینمار ملنا اور BJP کے گجولا پرمیندر ریڈی شامل ہیں۔ YSR کانگریس پارٹی کے سربراہ وائس جگن موہن ریڈی نے الزام عائد کیا کہ نئی حکومت کی تشکیل سے قبل TDP آندھرا پردیش میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کر رہے اور انہوں نے ریاستی گورنر SA نذیر سے اپیل کی کہ وہ YSRCP کے کارکنوں پر حملوں کو روکنے کے لیے مدد کریں۔ TDP، جن سینا اور BJP پر مشتمل NDA کے ہاتھوں اسمبلی و لوک سبھا انتخابات میں پارٹی کو کراری شکست کے بعد جگن موہن ریڈی نے الزام عائد کیا کہ TDP کیڈر YSR کانگریس پارٹی کے ورکرز پر حملہ کر رہا، خانگی اور سرکاری املاک جیسے ولیج سیکریٹریٹس اور ریتو بھروسہ کیندراز کو تباہ کیا گیا۔ YSRCP کے قائدین اور کارکنوں کی کوئی سلامتی نہیں، سابق چیف منسٹر جگن نے پوسٹ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے مزید الزام عائد کیا کہ محکمہ پولیس حکمران جماعت، ان کا اشارہ TDP کی طرف تھا، ان کے دباؤ میں ہے، جبکہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ YSRCP کے دور اقتدار میں ریاست میں امن تھا۔ انہوں نے گورنر سے اپیل کی کہ وہ زرد
جلد گینگ پر لگام کسنے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی زندگیوں کا تحفظ، املاک اور سرکاری اثاثوں کی حفاظت ناگزیر ہے۔ در اثنا انہوں نے کہا کہ وہ پارٹی کے تمام متاثرہ کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آندھرا پردیش اسمبلی میں 81 نئے چہروں میں جن سینا پارٹی کے سربراہ اور اداکار پون کلیان اور تلگو دیشم پارٹی کے جنرل سیکرٹری نارا لوکیش بھی شامل ہیں۔ تقریباً نصف سے زیادہ تعداد پہلی بار MLAs منتخب ہوئے ہیں۔ سابق مرکزی وزیر کوئلہ سوریہ پرکاش ریڈی اور سنجنا چودھری بھی پہلی بار 175 رکن اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے۔ نئے چہروں کی بڑی تعداد تلگو دیشم پارٹی سے وابستگی ہے۔ TDP نے 135 اسمبلی نشستیں جیتی ہیں، 21 کے من جملہ 15 MLAs جن کا تعلق جن سینا پارٹی سے ہے نئے چہروں میں شامل ہیں۔ پون کلیان آخرکار حلقے پتھا پورم سے منتخب ہوئے ہیں، جبکہ نائیڈو کے فرزند نارا لوکیش بھی حلقے منگل گری سے منتخب ہو چکے ہیں، جبکہ 5 سال قبل لوکیش کو منگل گری حلقے سے شکست ہوئی تھی۔ BJP کے 8 میں سے 4 ارکان اسمبلی نئے چہرے ہیں۔ مجاہد آزادی گوتو لنچنا کی پوتری اور سابق وزیر گوتو شیواجی کی بیٹی گوتو سریشا بھی پہلی بار اسمبلی میں داخل ہونے والوں میں شامل ہیں۔ سابق مرکزی وزیر اشوک گجپتی راجو کی بیٹی ادیتی وجے لکشمی گجپتی راجو بھی پہلی بار اسمبلی میں داخل ہوئی ہیں۔ وہ وجے نگرم حلقے سے منتخب ہوئی ہیں، جبکہ انہیں سابق میں شکست ہوئی تھی۔ سابق چیف منسٹر N کرن کمار ریڈی کے بھائی N کشن کمار ریڈی بھی پہلی بار اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ وہ TDP ٹکٹ پر پالیرو حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو بادشاہ گر کنگ میکر کا رول ادا کرنے کے لیے ایک بار پھر قومی سیاست میں واپس آئے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو کو یہ کردار ادا کرنے کے لیے ہمیشہ لطف آیا ہے۔ تقریباً 2 دہائیوں کے وقفے کے بعد نائیڈو میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے سیاسی جماعت TDP کی تائید سے ہی BJP تیسری بار مرکز میں حکومت تشکیل دینے جا رہی۔ 2019 میں YSR کانگریس پارٹی کے ہاتھوں کراری شکست کے بعد 5 سال تک اقتدار سے محرومی کے دوران نائیڈو کو اپنے سیاسی کیریئر کے بڑے بحران کا سامنا رہا، مگر اس دوران چندرا بابو نائیڈو ایک نادر الوجود فیونکس کی طرح اچانک ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ 74 سالہ معمر سیاستدان نائیڈو اب بادشاہ گر کا رول ادا کرنے کی تیاری میں ہیں۔ وہ یہ کردار 2014 میں ادا کرنے سے محروم رہے تھے، کیونکہ اس وقت BJP کو اپنے بلبوتے پر اکثریت ملی تھی۔ آندھرا پردیش اسمبلی کے انتخابات میں شاندار کامیابی درج کراتے ہوئے چندرا بابو نائیڈو، جو اب چوتھی بار چیف منسٹر بننے جا رہے ہیں، بلکہ وہ 16 MPs کے ساتھ مرکز میں بھی BJP کی زیر قیادت NDA حکومت کی تشکیل میں بادشاہ گر کا رول ادا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ TDP کے ساتھ جنتا دل یو بھی مخلوط حکومت کو سہارا دے رہی سخت سودے بازی میں ماہر چندرا بابو نائیڈو چند اہم قلمدان اور اپنی ریاست کے لیے خصوصی موقف کا مطالبہ پیش کر سکتے ہیں۔ AP تنظیم جدید ایکٹ 2024 میں آندھرا پردیش کو خصوصی موقف دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ کنگ میکر کا رول ادا کرنے کے لیے چندرا بابو نائیڈو کو شاید اس سے بہتر وقت نہیں آیا ہوگا، کیونکہ معاشی طور پر بدحال ریاست AP کو مالی طور پر دوبارہ مستحکم بنانے کے لیے مرکز کے دست شفقت کی ضرورت رہے گی۔ علاوہ ازیں TDP کے انتخابی وعدوں کو پورا کرنے، صدر مقام امراوتی کی تعمیر اور پولاورم پروجیکٹ کے زیر التوا کاموں کے اہداف کی تکمیل کے لیے نائیڈو کو مرکز کے تعاون کی ضرورت رہے گی۔ نریندر مودی کو متفقہ طور پر قومی جمہوری اتحاد NDA کا لیڈر منتخب کیے جانے کے بعد اتحاد کے وفد نے صدر درپدی مرمو سے ملاقات کی اور مرکز میں حکومت سازی کا دعویٰ پیش کیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر قائدین راجناتھ سنگھ، امت شاہ، تلگو دیشم پارٹی، جنتا دل یو اور اتحاد کی دیگر جماعتوں کے لیڈروں نے مرکز میں مودی کی قیادت میں حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کرنے کے حوالے سے مرمو کو ایک خط سونپا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل NDA کی پارلیمانی پارٹی کی ایک میٹنگ میں مودی کو متفقہ طور پر اتحاد کی پارلیمانی پارٹی کا لیڈر منتخب کیا گیا تھا۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے کہا ہے کہ انتخابی نتائج سے قبل وزیر اعظم مودی، وزیر داخلہ امت شاہ اور وزیر خزانہ نرملا سیتارامن کے اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں کیے گئے تبصروں کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ میں 30 لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوا اور یہ اسٹاک مارکیٹ کی تاریخ کا سب سے بڑا گھپلہ ہے، اس لیے اس کی تحقیقات مشترکہ پارلیمانی کمیٹی JPC سے کرائی جائے۔
राहुल गांधी ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मोदी और उनके वुज़रा की तरफ से स्टॉक मार्केट को लेकर फैलाई गई कंफ्यूजन फहरिस्तवार हिकमत अमली का हिस्सा है। इन तीनों को मालूम था कि 4 जून को आने वाले नताइज एग्जिट पोल के मुताबिक नहीं है, फिर भी उन्होंने स्टॉक मार्केट के बारे में कंफ्यूजन फैला दी, जिसकी वजह से सरमायाकारों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये एक बहुत बड़ा घपला है और जेपीसी की जांच जरूरी है। उन्होंने कहा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा घपला है और इससे पहले मोदी ने इस बारे में न्यूज चैनल के जरिए जो इशारे दिए थे, इसका सीधा असर सरमायाकारों पर पड़ा। मोदी ने अंबानी के चैनल के जरिए ये इशारा दिया और स्टॉक मार्केट के बारे में कंफ्यूजन फैलाई, जिसकी वजह से खोरदा सरमायाकारों को 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। श्रीनगर में पुलिस ने श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एक गैर मुक़ीम तालिब इल्म के खिलाफ मुबैना तौर पर एक कॉलर ऐप पर हसास मतन पोस्ट करने पर फौजदारी केस दर्ज रजिस्टर किया है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने कहा है कि पुलिस ने जीएमसी श्रीनगर के एक तालिब इल्म की जानिब से एक मखसूस कम्युनिटी के मजहबी जज्बात के खिलाफ हसास मवाद पोस्ट करने के वाक़े पर तवज्जो दी। ऑफिसर ने कहा है कि जीएमसी श्रीनगर इंतजामिया से इत्तला मौसूल होने के बाद मामले में केस दर्ज किया गया। ऑफिसर ने आवाम से अफवाहें फैलाने, झूठी इत्तला फराहम करने वालों और समाज दुश्मन अनासिर के प्रोपेगंडे का शिकार न होने की अपील की है। उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो इश्तियाल अंगेजी और उकसाने में मुलविस पाए जाएंगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के खिलाफ श्रीनगर में जबरदस्त एहतजाज किया गया था। श्रीनगर में पुलिस ने श्रीनगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक गैर मुक़ीम तालिब इल्म के खिलाफ मुबैना तौर पर एक कॉलर ऐप पर हसास मतन पोस्ट करने पर फौजदारी केस दर्ज कर लिया। बिल गेट्स ने अपनी जिंदगी के निजी औराक खोलने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी याददाश्तें तहरीर करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने एक ब्लॉग पोस्ट में अपनी ज़िंदगी के बारे में किताब लिखने का ऐलान किया है। उन्होंने किताब का उन्वान भी बता दिया है, सोर्स कोड माई बिगनिंग 4 फरवरी 2025 में फ़रोख्त के लिए पेश की जाएगी। बिल गेट्स के लिए किताबें लिखना कोई नई बात नहीं है। वो 4 किताबों के मुसन्निफ हैं, ताहम अपनी कहानी वो पहली बार सुनाने जा रहे हैं। इस किताब में उनकी इब्तदाई ज़िंदगी पर रोशनी डाली जाएगी। बिल गेट्स के तर्जुमान ने कहा, ये बिल की असल कहानी होगी और इस किताब में 1975 में कायम की गई ब्लॉकबस्टर टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट और खैराती इदारे गेट्स फाउंडेशन पर तवज्जो मरकूज नहीं की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि इस किताब के सर्वर पर एक ऐसे बिल गेट्स की तस्वीर होगी जो बच्चा है और उनके दांतों के दरमियान खला है और जो आज के बिल गेट्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बिल गेट्स के मुताबिक लड़कपन में वो अपने वालिदैन से लड़ते थे। किसी अपने को अचानक खोने का एहसास और कॉलेज से लगभग निकाले जाने जैसे वाकयात याददाश्तों पर मुश्तमिल इस किताब में मौजूद होंगे। उनका कहना है कि ये याददाश्तें माइक्रोसॉफ्ट या गेट्स फाउंडेशन या टेक्नोलॉजी के मुस्तकबिल के बारे में नहीं, बल्कि ये एक इंसान की ज़ाती कहानी है। इसमें बताया जाएगा कि बिल गेट्स कैसे वो इंसान बना जो आज नजर आता है, इसका बचपन कैसे था और वो जवानी में क्या ख्वाब देखता था। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్
బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాళీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.